چلیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. چلیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. یہاں پر چند روز پہلے اگر آپ کو یاد ہو صاحب، وہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فائدہ جلیلہ کر کے ایک پوائنٹ مینشن کیا تھا، تو اس کی تفصیلات نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت اس کی تفصیلات ضروری ہیں. آواز آ رہی سر؟ تو وہ جو فائدہ ہے صاحب، اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سہل ابن عبداللہ نے فرمایا، اور یہ سہل ابن عبداللہ جو تھے یہ بصرہ کے تھے اور بڑے آدمیوں میں تھے، بڑے علماء میں. ان کا انتقال ہوا ہے 283 ہجری میں، 283 ہجری میں، تو کوئی 1200 سال پہلے. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، ترک الامر عند اللہ اعظم من ارتکاب النہی. انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو، اللہ کا حکم توڑنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے حرام میں ملوث ہونے سے. مطلب اللہ کا حکم توڑنا، کہ اللہ نے یہ کہا یہ کرو، تم نے کہا ہم نہیں کریں گے، تو یہ بڑا گناہ ہے. اور دوسری طرف ایک حرام چیز ہے، اس میں آپ ملوث ہو گئے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ گناہ درجے میں کم ہے. جی جی. اور اس کی انہوں نے وجہ توجیہ بیان کی، لأن آدم نہی عن اکل الشجرہ، کہ آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ یہ آپ کام نہ کریے گا، تو یہاں ان کو روکا گیا تھا. جس چیز سے روکا گیا تھا فَأَكَلَ مِنْهَا، تو انہوں نے وہی کام کیا، کھا لیا. فَتَابَ عَلَيْهِ، تو چلو پھر معاف کر دیا گیا، بعد میں جب توبہ کی تو معاف کر دیا گیا. رائٹ. لیکن ابلیس، شیطان کا جہاں تعلق، امر ان یسجد، اس کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ کرو، سجدہ کرو. فلم یسجد، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. فلم یتوب علیہ، تو اس کو معاف نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ سہل ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ قلت، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہذہ مسئلۃ عظیمہ لہا شأن، کہنا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو ہم کو آپ کو سمجھنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہی ان ترک الاوامر اعظم عند اللہ من ارتکاب النہی. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم توڑنا، جس چیز کا کرنے کا حکم ہے اس کو نہ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے اس سے کہ جن امور سے آپ کو روکا گیا پھر بھی آپ نے کر لیا. وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ. اب یہاں سے یہ جو پوائنٹ رہ گئے تھے اصل میں وہ ہے، کہنے کہ اس کی بعض وجوہات ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ کہنے اس کی بعض وجوہات ہیں جو کہنے ہم کو سمجھنا چاہیے. نمبر 1 یہ کہہ رہے ہیں، احدها ما ذکر. اب یہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بعض وجوہات ہیں، یہ سمجھنا چاہیے. نمبر 1 یہ کہہ رہے ہیں، ما ذکرہ سہل من شأن آدم وعدو اللہ ابلیس. ایک تو وہ ہے جو یہ عبداللہ ابن سہل نے بتایا. کہنے لیکن دوسری بات کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے دوسری بات بہت اہم ہے، اللہ تعالی ہم کو آپ کو مطلب سمجھنے کی توفیق دے تھا، ورنہ یہ خباثت اکثر لوگوں میں ہے اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ اللہ سے اتنے دور ہیں. وہ بہت اہم بات ابن قیم رحمۃ اللہ فرمائی. فرماتے ہیں ان ذم
ان ذنب ارتکاب النہی مصدرہ فی الغالب شہوہ والحاجہ. کہ بات یہ کہ جب آدمی کوئی حرام کام کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ دو ہوتی ہیں. دونوں میں سے ایک ہوگی یا شاید دونوں. ایک وجہ کیا ہے؟ فی الغالب شہوت ہے. شہوت ہے، لسٹ ہے، ڈیزائر ہے، وہ غالب ہے. آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، آپ کو اتنی اس حرام کام کی طرف رغبت ہو گئی ہے تو وہ شہوت ہے، لسٹ ہے یہ. اور دوسری چیز ہوتی ہے حاجت. کبھی حاجت بھی ہوتی ہے، کبھی ضرورت ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کہ صاحب وہ نعوذ باللہ، اب بہت سی اس میں ہم تفصیل نہیں ہے، کبھی ایک حاجت ہوتی ہے حالانکہ وہ اچھا. لیکن دوسری جو بات ہے وہ بہت اہم. وہ کیا ہے کہ وَذَنْبُ تَرْكِ الْأَمْرِ مَصْدَرُهُ فِي الْغَالِبِ الْكِبْرِ وَالْعِزَّةِ. لیکن جب جن چیزوں کو حکم دیا گیا تھا نا کرو، اللہ اس کے رسول نے، آپ نے کہا ہم نہیں کریں گے، کہنے اس کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہنے اس کی وجہ ہوتی ہے کبر، تکبر. اور دوسری ویسی ملتی جلتی چیز ہے عزت. عزت عربی والا، اردو والا نہیں. عزت کیا ہے کہ بھائی میں بس آئے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنا چاہیے. شیطان میں یہی مسئلہ تھا. اس کو حکم تھا کرو، اس نے کہا انا ربکم، کیا نام ہے، انا خیر من، ہم نہیں کریں گے کیوں میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں. اب یہ میں کہاں سے آ گیا؟ میں سمجھتا ہوں. بس اس کا یہ اس کی معافی نہیں ہے. آپ نے اللہ کے مقابلے میں کہہ دیا میں یہ سمجھتا ہوں. اب یہ کبر ہے، تکبر. یہ اس کی معافی ہے، لیکن معافی تب ہوگی جب آپ واقعی میں. اب شیطان میں اس کا احساس ہی نہیں ہوا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے جو شہوت پرستی ہے اس کی معافی ہے، تکبر کی معافی نہیں ہے. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ بات گناہوں کے لیے نہیں گئی، گناہوں کے لیے نہیں گئی. یہ نہیں کہا کہ جنت میں وہ جائے گا جس نے ایک بھی گناہ نہ کیا ہو، ایسا نہیں کہا. کیونکہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا ہی ہے ہی نہیں نبیوں کے علاوہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں میں ملوث ہونا بھی غلط بات ہے، لیکن اتنی غلط بات نہیں ہے جتنا تکبر ہے. آپ سمجھیں؟ اور اس کی مثال آپ سمجھیں، نماز نہ پڑھنا. اب نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ عزت ہے. یہ عزت مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا. اب اللہ نے کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے. اللہ نے کہا یہ ہم نے لکھ دیا. آپ قضا بھی نہیں پڑھیں گے، آپ ادا پڑھیں گے. کبھی کبھار ہو جا قضا تو پڑھ لو، توبہ کرو، لیکن اس کو عادت مت بنانا. اب یہاں پہ آپ کہیں فجر کے وقت ہو گیا، اکثر خلائق سو رہی ہوگی، واللہ عالم بالصواب، چند نفوذ اٹھے نماز پڑھ لی. اب آپ یہ سوچ کے سوئے ہیں کہ ہم کو نہیں اٹھنا ہے، تو اللہ آپ کو اٹھائے گا نہیں. اور جب آپ یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فجر میں اٹھا دے، اللہ ڈیفینیٹلی اٹھائے گا. اب اس کے بعد کبر یہ ہوتا ہے جب آپ سونے جا رہے ہیں نا تو آپ نے کہا ہم کو اٹھنا ہی نہیں یار. یہ ہے کبر، اور یہ ہے عزت کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب یہ ضروری نہیں ہے. ہاں
اب اس کو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَدْخُلْ جَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّن کبر، کہ یہ حدیث ہے مسلم کی روایت ہے نا، مسلم شریف کی روایت ہے، پھر ابو داود میں بھی ہے، سب میں، ترمذی سب میں حدیث ہے کہ جنت میں وہ آدمی داخل نہیں ہوں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے. تو اس لیے مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہم بس وہ کرتے رہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم کوشش کرتے رہیں کہ وہ نہ کریں، لیکن ہم کریں گے، تھوڑا بہت تو کریں گے، کیونکہ وہ نفس ہے نا، نفس پھر بھی وہ کرا دیتا ہے، وہ تو ہوگا. زندگی کیا ہے؟ گناہ آدم. زندگی کیا ہے؟ گناہ آدم. زندگی ہے تو گناہگار ہیں ہم. تو یہ زندگی، انسان کا پیدا ہونا ہی یہ گناہ کی علامت ہے کہ صاحب آدم نے اگر وہ نہ حرکت کی ہوتی، باپ نے نہ کی ہوتی تو بیٹا بھی نہ کرتا، باپ نے کی ہے تو اس لیے بیٹا بھی کرے گا. تو وہ تو ہم تو ان کو پروگرام ہی ایسے کیا گیا ہے کہ لامحالہ ہم سے کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، اسی لیے اللہ نے کہا گھبراؤ مت، وہ سب ہم معاف کر دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ توبہ کریں گے تو معاف ہو جائے گا. اسی لیے اس دن ہم ایک آیت عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ تو کہا ہے کہ بھائی توبہ کرو، کئی جگہ کہا ہے کہ تم توبہ کرو لیکن زیادہ ٹینشن مت لو. ہم تو ہمارا دل چاہیں گا تو ہم تم کو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیں گے، یہ اللہ کے اوپر ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اب اس آیت میں کہیں توبہ کا تذکرہ نہیں، یہاں پہ اللہ فرمایا بھائی تم نے بہت اسرفوا علی انفسہم، بہت زیادہ تم نے گناہ کیے، تم کہتے ہو ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، بس اتنا احساس کافی ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ تم ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو. مایوسی کی کیا بات ہے؟ پھر ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے تو جب چاہے گا تو تمام گناہ معاف کر دے گا اور بغیر توبہ کے معاف کر دے گا. اب اس آیت میں توبہ کا تذکرہ نہیں تھا، اور یہ آیت سب سے زیادہ امید افزا بھی بتائی گئی ہے کہ یہاں پہ اللہ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یہاں پہ حالانکہ توبہ تو کرنی چاہیے، باقی آیتوں میں توبہ پر اللہ میں انکریج کہ بھائی توبہ کرو توبہ کرو، لیکن کوئی آدمی بغیر توبہ کے مر جائے لیکن صاحب ایمان مرا تو یہ ضروری نہیں ہے صاحب اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو اس کو بھی معاف کر دے گا. تو ہم کو آپ کو چاہیے تھا توبہ خوب کرتے رہیں، لیکن صاحب وہ نا امیدی نہ ہو. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا وَيَدْخُلَ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ. کہنے کہ چاہے جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، چاہے زانی کیوں نہ ہو، زانی کیوں نہ ہو، وَسَرَقَ اور کہ تھیف کیوں نہ ہو، چور کیوں نہ ہو، رائٹ، جو بڑے گناہ ہیں، اگر وہ توحید پر مرا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، امید ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ زانی کی نہیں مغفرت کرے گا شروع میں تو جہنم میں پھینکے گا، لیکن توحید کی وجہ سے ایک دن نکالا ضرور جائے گا. اور جو مشرک ہے وہ تو گیا. اسی لیے سمجھیے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہمدردی کی ہے، ہمدردی کی. انسانیت جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. جو مشرک ہیں، دیکھیے جو آدمی مسلمان نہیں ہے وہ مشرک ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یا تو مسلمان مومن ہے یا دوسرے کافر ہے. کافر مطلب مشرک ہے یہاں پہ، کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اپنے آپ کو مانتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کہتا ہے میں سمجھتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھے ہوئے اللہ کے مقابلے میں. کیونکہ شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کسی کو سمجھیں اتنا اہم جتنا اللہ کو سمجھنا چاہیے، وہی صاحب مشرک ہو گیا.
اللہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اب یہ کیا ہوا؟ یہاں پہ اللہ فرمایا کہ یہ بھی مشرک ہے جو اپنی خواہشات کو سمجھ رہا ہے کہ یہی لا ہے. شریعت لا نہیں ہے. لا یہ ہے کہ ڈو ایز یو فیل لائک ڈوئنگ. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بت پرستی ضروری نہیں ہے مشرک ہونے کے لیے. آپ اپنے آپ کو خود ہی نہ ہار رہے ہیں کہ بھائی میں جو سمجھتا ہوں ویسا کوئی نہیں سمجھتا. آئینے میں اپنی بلائیں خود آپ لے رہے ہیں کہ بھائی میں آئی نو ایوری تھنگ، آئی نو. تو یہی شرک ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو مومن نہیں ہے پھر وہ کافر ہے. تو اس لیے بھائی یہ سمجھیے کہ مشرک کی نجات نہیں ہے. لیکن 7 بلین انسان ہیں، اس میں 5.5 بلین تو مشرک ہیں، مطلب کاغذ پر. ہماری آپ کی زوال کی جو ابتدا ہوئی تھی نا، وہ تب ہوئی تھی جب ہم نے سوچا تھا کہ ہم مسلمان بس رہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کھائیں پیے اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، غیر مسلم سے ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے ہمارا زوال شروع ہوا. تو اصل کیا کام ہے؟ یہ جو بیچارے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، ان کو کون بتائے گا کہ بھئی اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، آخرت کیا ہے، قرآن کیا، حدیث کیا ہے؟ اصل تو ان کو بتانا تھا نا. تو ہم سب بھول گئے، اپنا بھی اس وقت بھول گئے اور جو کرنا تھا وہی وہاں سے زوال ہوا. پھر اللہ نے کہا نہ تم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو پٹائی ہو رہی ہے، ہر طرف پٹائی ہو رہی ہے. مطلب اس وقت کرۂ ارض کے اوپر صاحب سب سے بے حیثیت قوم جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں. بے حیثیت قوم مسلمان ہیں. اور یہ سب سینچریز ہو گئی، ابھی کی بات نہیں. عثمانی سلطنت ختم ہوئی تھی کیا 1900 کیا 1718 میں ہوئی تھی، 19 میں زوال ہوا تھا نا. ہاں پھر اتاترک والا ہے. تب سے جو گراف نیچے جا رہا ہے، وہ سٹاک مارکیٹ جب کریش کرتی ہے نا گراف نیچے آتا ہے، ایسی ہمارے عزت کا وقار کا گراف نیچے ہی جا رہا ہے، وہ جاتا ہی جا رہا ہے. جو قوم چاہے وہ اٹھ کے ایسے ہم لوگ کے حصے بکرے کرتی ہے جیسے آپ ویجیٹیبل کو چاپ کرتے ہیں ایسے. تو دیکھیں نا ابھی ہندوستان جس میں 300 ملین مسلمانوں کی اب کوئی حیثیت نہیں رہ رہی ہے. 300 ملین، سوچیے آپ 300 ملین. جتنی پاپولیشن امریکہ کی اتنے سے مسلمان ہیں انڈیا میں. سوچیے آپ کیوں بے حیثیت ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے. آپ برما میں کتے بلوں کی طرح کاٹ کے مار دیا اور مار رہے ہیں. جتنے بنگلہ دیش کے لوگ وہاں گئے تھے کیسے مارا. اور فلسطین کا مسئلہ تو سامنے ہی ہے. آپ لوگ کشمیر کو آپ دیکھ لیے، پوری ویلی جو ہے اس وقت 1 سال سے اوپر ہو گیا، کوئی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں. تو یہ پھر پوری دنیا کا یہ حال ہے، ایک کے بعد ایک ملک ختم. لیکن بات یہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا صاحب وہ ہم وہ بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری حیثیت بھی ختم کر دی. تو اس لیے صاحب مسلمان بننے اچھا بننا، پھر یہ غیر مسلم کو روکیں، آپ ان کو بتائیں تو. بھائی دیکھیں نا وہ اسپین جو مسلمان ہوا، پورا ملک اسپین اب پہلی صدی میں ہو گیا تھا. کہاں یورپ صاحب، کہاں اسپین، کہاں مدینہ. آپ دیکھیے کیا لوگ تھے. اگر وہ صرف مسلمانوں ہی میں الگ سلیک رکھتے تو ختم ہو جاتے. بھائی پانی کو تازہ رہنے کے لیے بہنا ضروری ہے. ایک جگہ رہے گا اس میں بدبو آ جائے گی. اس وقت امت میں بدبو آ رہی ہے کہ ہم بس آپس میں کہتے ہیں بس اس کے آگے نہیں آنا ہے. جب تک بہے گا نہیں تازہ نہیں رہے گا. کل ہمارے پاس وہ ایک آیا بچے نے دیکھا ڈاکٹر جوناتھن براؤن، یہ مسلمان ہے، وہ حدیث کے امریکہ میں سب سے بڑے عالم ہیں. چند سال پہلے وہ کافر تھے. کسی اللہ کے بندے نے ان سے ملاقات ہوئی، مسلمان ہوئے. اس وقت وہ ابھی
اگست سے وہ شروع کر رہے ہیں حدیث کو کوئی کلاس بہت ہائی لیول کے یاسر قاضی کے ساتھ. اب وہ جو میں نے ان کا سلیبس پڑھا تو کل دن بھر میرے ذہن میں گزرتا رہا بھائی کیا بات ہے یار, اتنی ڈیپ اسٹڈی کرائیں گے بچوں کو, بچوں کے بڑے ہیں سب, کہ حدیث کے مقام کیا ہے, اس کے تشریح مقام کیا ہے, اور اس کے تمام تفصیلات جو علم حدیث کے ہیں. چند سال پہلے صاحب یہ کافر تھے. اب یہ کیا ہوا, اب ہمارے بچوں کو ایک نئی آواز ملی, ڈاکٹر جوناتھن براؤن بھائی یہ نیم, اب وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے آپ یوسف ایسٹس کو دیکھیے, یہ دیکھیے, اب یہ نیا خون آیا نا, تو اس وجہ سے یہ کہ اس وقت 5.5 بلین انسان جہنم کی طرف جا رہا ہے کیونکہ کفر و شرک پر. لیکن جو ہے اس لیے یہاں پہ فرمایا اگر آدمی چاہے آدمی توحید پہ مرا, اگرچہ وہ زانی تھا, اگرچہ وہ کیا تھا سرقہ, وہ چور تھا, رائٹ, پھر بھی جنت میں داخل ہوگا توحید کی وجہ سے, اگرچہ اس کو جہنم میں بھی جانا پڑے شروع میں, لیکن توحید پہ تو مرا. اس کا مطلب یہ جو آدمی توحید پر نہیں مرے گا اس کی تو نجات کا کوئی امید ہی نہیں. اچھا اب آئیے تیسری بات ہوئی. اب دیکھیے تیسری بات جو ہے کہنے ان فعل المأمور احب الیہ من ترک المنہی. کہنے اللہ تعالیٰ کو محبوب کیا ہے؟ ابن قیم فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کو محبوب یہ ہے, سب سے زیادہ محبوب یہ کہ جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے وہ تم کو کرنا چاہیے, یہ اللہ کو محبوب ہے. اور جہاں تک منہی عنہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس میں بھی اگر آدمی جو ہے ملوث ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نہیں اچھا لگتا ہے کہ بھائی جس چیز سے ہم نے منع کیا ہے وہ تم کیوں کر رہے ہو. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو برداشت ہے, وہ اللہ برداشت کرتے تھا. اللہ کہتا ہے چلو بھائی یہ انسان اس نے کر لیا, ہم برداشت کر لیں, کوئی بات نہیں, ہم انتظار کریں گے کہ توبہ کر لے, تو وہ اللہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کہیں اللہ یہ ہم نہیں کریں گے, اس سے اللہ کو غصہ آتا ہے. ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, دیکھیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ علی وقتها. اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے کہ نماز پڑھی جائے اس کے وقت پہ, کیونکہ اس کا حکم ہے. اب آپ کہیں ہم نہیں پڑھیں گے بس اس سے اللہ کو غصہ آتا ہے. اللہ کو محبوب ترین کیا ہے کہ ہم نے جو حکم دیا ہے وہ کرو. اچھا اب ایسی ذکر اللہ ہے, اب ذکر اللہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم, کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ تمہارے سب سے اچھے اعمال, سب سے محبوب اعمال کیا ہیں اللہ کے نزدیک؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ, اور اللہ کے نزدیک سب سے پیارے اعمال کون سے ہیں؟ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ, اور وہ کون سے اعمال ہیں جن سے تمہارے درجات بہت بلند ہوں گے. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, اور یہ اعمال ڈونیشن سے بھی زیادہ محبوب ہیں. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ وَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ, اور یہ اللہ کے راستے میں جانے سے زیادہ محبوب ہے. تو صحابہ نے فرمائی بلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکر اللہ عز وجل, وہ یہ ہے کہ میاں ذکر کریے آپ, اور ذکر میں مداومت ہو, مطلب یہ ذکر جو کریں یہ آپ روزانہ اور چلتے پھرتے ہر وقت کریے آپ, کہ باقی جو اعمال ہیں نا وہ تو وقتی ہیں. بھئی آپ اللہ کی راہ میں گئے چند گھنٹے چند روز, لیکن ذکر کیا ہے صاحب؟ ذکر ہو مداومت کے ساتھ, تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب تو وغیرہ. اچھا اب دیکھیے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے,
وہ جب آپ کریں گے تو اب اس کا کیا فرق ہے؟ وَتَرْكُ الْمَنَاهِ عَمَلٌ فَإِنَّهُ كَفَّ النَّفْسِ عَنِ الْفِعْلِ وَلِهَذَا عَلَّقَ سُبْحَانَهُ الْمُحَبَّ بِفِعْلِ الْأَوَامِرِ. تو اب اس کا اب فرق سمجھیے. اب یہ کہنے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا خود ایک عمل ہے. جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنا خود ایک عمل ہے. رائٹ. فَإِنَّهُ كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الْفِعْلِ, کیونکہ آپ اپنے نفس کو روک رہے ہیں اس فعل سے. فضل کوئی چیز حرام سامنے آپ کو جو نہیں دیکھنے کے لیے سامنے آ گئی ہے, اب آپ نے اپنی نگاہوں کو روکا تو یہ ایک فعل ہے. آپ نے اپنے نفس کو روکا اس فعل کرنے سے. تو مطلب یہ فعل وجود میں نہیں آیا, وہ فعل حرام فعل وجود میں نہیں آیا, آپ نے اپنا آپ کو روک لیا. اب یہ روکنا دل میں ہوا, یہ روکنے کا عمل دل میں ہوا لیکن یہ ایک فعل ہو گیا. وَلِهَذَا عَلَّقَ سُبْحَانَهُ الْمُحَبَّ بِفِعْلِ الْأَوَامِرِ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو آدمی ہمارے احکام کو پورا کرے گا, رائٹ, وہ اس لیے ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. مثال اللہ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ہماری راہ میں جاتے ہیں. اے فرمایا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے. ایک دفعہ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, ہمیشہ انصاف کرو, ہمیشہ انصاف کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک دفعہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن احکام کا جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے سر جب وہ ہم کرتے ہیں نا تو اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. اب آپ سنیے اب دوسری بات. وَأَمَّا فِي جَانِبِ الْمَنَاهِ فَأَكْثَرُ مَا جَاءَ النَّفْيُ لِلْمُحَبَّةِ. جب آدمی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالی نے پھر منفی کہا ہے محبت کو, کہ ہم تم سے پھر محبت نہیں کریں گے اگر تم نے حرام کام کیا. جیسے اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا يحب الفساد, اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ یہ فخر کرنے والے تکبر کرنے والوں کو بالکل, اور یہ ڈھینگیاں ہانکتے ہیں نا لوگ, یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ولا تعدلوا ان اللہ لا يحب المعتدين, اور کبھی ظلم مت کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب ابن قیم آخر میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَفِعْلُ مَا يُحِبُّهُ سُبْحَانَهُ مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ. اب آپ کہہ رہے ہیں, اب اس پوائنٹ کو سمجھیے آپ, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کو سمجھیے. یہ کہتے ہیں کہ اب اگر تمہاری یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں, پھر اس پہ آتے ہیں. کہتے ہیں جب آپ کوئی حکم پر عمل کرتے ہیں نا تو پھر اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, اور جو حرام چیزیں ہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرے گا. اچھا کہنا اگر یہ سمجھ گئے, اب یہ سمجھیے اذا عرف هذا, اگر یہ آپ سمجھ گئے, ففعل ما يحب سبحانہ مقصود بالذات, کہتے ہیں وہ فعل جس سے اللہ ہم سے محبت کرے وہ افعال مقصود ہیں, وہ مقصود بالذات ہیں. مطلب وہ فعل تو ہمارے لیے مقصود ہے, زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کر لیں جس سے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. تو مطلب یہ وہ زندگی کا مقصد کیا ہے, مقصود بالذات وہ افعال ہے, وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے. وَلِهَذَا يُقَدِّرُ مَا يُكْرِهُ وَيَسْقُطُ لِإِفْضَائِهِ إِلَى مَا يُحِبُّ.
کما قدر المعاصی والکفر والفسوق لما ترتب علی تقدیم. تو اسی لیے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوگا، آپ سے غصہ ہوگا، رائٹ، تو اس کے لیے یہ اللہ نے کہہ دیا لِإِفْضَالِ إِذَا إِلَى مَا يُحِبُّ، کہ اگر تم نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرے گا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو لنک کیا محبت سے. اگر تم یہ حرام کام کرو گے تو بھائی دیکھو ہم تم سے محبت نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے نا وہ ترک نہ کریں، اس کو چھوڑیں نہیں، تاکہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. اب حرام کاموں میں جو حرام کام کرنے میں جو پرابلم ہوتی ہے صاحب، وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ محبت نہیں کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آدم علیہ السلام نے جب سجدہ کیا، رائٹ، تو اللہ نے اپنی محبت دکھائی ان کو کہ ہاں بھائی اس نے ہماری بات مانی، اس نے ہماری بات مانی، رائٹ. اگرچہ اللہ کو معلوم تھا کہ مطلب ابھی کچھ معاملہ اور ہوگا، لیکن جب انہوں نے آدم علیہ السلام نے وہ حرکت کی لیٹ آن تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا آپ کا کام ہے کہ پوری ارادے سے ہم وہ اعمال کریں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، رائٹ. اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم معاصی کی طرف جائیں گے تو ہوگا یہ کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرے گا. صاحب جب محبت نہیں کرے گا تو ہماری کوئی وقت نہیں ہوگی. کیا تھا سب جگر اس کا اصغر کا شعر کہ کیا تھا وہ عشق کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو، عشق کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو، کیا تھا کہ ورنہ عبادت کے لیے کیا تھا درد دل، درد دل کیا تھا، ہاں کر ورنہ عبادت. اقبال کا ہے، اچھا اقبال کا. تو یہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کروگر مطلب فرشتے. تو اس لیے یہ اصل جو ہے صاحب وہ تو اس پر جب شیطان کی پرابلم یہ تھی کہ صاحب ان میں حضرت میں تکبر بہت تھا، اور تکبر صاحب ان کو لے ڈوبا. آخری چیز آپ سنتے چلیے بس. فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ان فعل المأمور مقصود لذاته وترک المنہی مقصود لتکمیل فعل المأمور. کہتے ہیں کہ ایک بات اور سمجھیے کہ جب حکم دیا گیا ہے کسی عمل کو کرنے کا تو وہ عمل خود مقصود ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقصود یہ ہے مثلا نماز پڑھنا، تو اب نماز پڑھنا مقصود ہے، لیکن وَتَرْكِ الْمَنْعِ مَقْصُودٌ لِتَكْمِيلِ فِعْلِ الْمَأْمُورِ. اب اس پوائنٹ کو سمجھیے آپ. جب گناہوں سے روکا گیا ہے تو گناہوں سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ جس فعل کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ پورا ہو جائے. مطلب گناہوں کے ساتھ اچھے اعمال پورے نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کو بد نظری کا مرض ہے، حرام کام کرنے اور دیکھنے کا تھا اس کو مرض ہے، اب اس کے ساتھ نماز کی تکمیل نہیں ہو سکتی. نماز پڑھ رہا ہے وہ، لیکن تکمیل نہیں ہو سکتی اس کی، کیونکہ وہ خشوع و خضوع ہی نہیں ہوگا گناہوں کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ اس لیے بھی چھوڑنے چاہیے جہاں تک ہو سکے کوشش، تاکہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کی تکمیل بھی ہو.
ابھی ہمارا کیا ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، شیطان کو بھی اور اللہ کو بھی، اسی لیے ہم لوگوں کے اعمال مقبول نہیں ہیں، کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ مقبول نہیں ہے۔ مقبول ہونے کے لیے صاحب اس کی تکمیل کے لیے ترک المناہی ضروری ہے۔ کہنے اب ابن قیم فرما رہے فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِأَجْلِ كَوْنِهِ يُخِلُّ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ أَوْ يُضَعِفُهُ أَوْ يُنْقِصُهُ۔ کہنے لگے حرام چیزیں سے دور رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جن اعمال کو کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے گناہ آڑے آ جاتے ہیں اس میں، یا ان کاموں میں یہ مخل ہو جاتے ہیں، یا کم سے کم ضعیف اس کو کر دیتے ہیں۔ اب آپ حج پہ جائیے اور حرام پیسے لے کے جائیے۔ میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ بتا دیں، کل رات کو میں نے پڑھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاں پاکستان میں تو وڈیرے کر کے کہتے ہیں، ہم لوگ یہاں زمیندار کہتے تھے، تو 1932 میں جواہر لال نہرو اور کانگریس نے مل کے ایک ایکٹ شروع کیا تھا، انٹروڈیوس کیا تھا یو پی اسمبلی میں، وہ زمینداری ایکٹ تھا کہ جو زمیندار ہے نا یہ جو ہے، اچھا 90% یو پی میں اس پر 90%، اس کتاب میں لکھا تھا کہ 90% زمیندار یو پی میں اس وقت مسلمان تھے۔ نہیں پھر وہ پاس، لیکن اس کی شروعات ہوئی تھی 1932-33 میں۔ تو مسلم لیگ جو بنی تھی اصل میں وہ اس ایکٹ کے خلاف بنی تھی، وہ لیٹ آن اس وقت پاکستان بننا جو تھا وہ کوئی مقصود اس وقت نہیں تھا، یہ تو 1939 میں لاہور میں جب کنونشن ہوا اس میں ہوا، لیکن جب یہ ہوا تو مسلم لیگ یہ بنی تھی کہ اس زمینداری ایکٹ کے خلاف، کیونکہ جو مسلمان تھے وہ سب زمیندار تھے، تو انہوں نے کہا میاں یہ کانگریس اس لیے کر رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو ضعیف کرنا چاہتی ہے۔ جواہر لال نہرو اور کانگریس یہ کہتا تھا نہیں صاحب ہم کو مسلمانوں سے بغض نہیں، لیکن بات یہ ظلم کی ہے، وہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ صاحب ہم کے جو کسان طبقہ ہے اس پہ تو آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں کہ بالوں مطلب بال کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھ لیں یا سن لیں، اور یہ بات حقیقت ہے، اکثر جو تھے وہ تو اس میں ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک صاحب تھے، ہم نام لیں گے شاید آپ لوگ جانتے ہیں، باربنکی کی طرف تھے، وہ انگلینڈ سے بیرسٹر بن کے آئے تھے اور خاندانی وجاہت تھی، خاندانی تعلق داری تھی، تو ان کے ایک نواسے تھے، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، کہنے لگے صاحب میں اپنے رشتے کے دادا کے گھر پہ گیا تو ان کی حویلی پہ گیا تو معلوم یہ ہوا کہ کل جو ہے دادا کو جانا ہے گاؤں لگان لینے کے لیے، خیر بہت تفصیلات ہے وہ میں اسکپ کرتا ہوں، جو بات ہے کہنے لگے صاحب وہ جب رات کو آس پاس کے گاؤں، ان کے بہت گاؤں تھے، سب کے کسانوں کو اکٹھا کیا گیا اور پہلے سے فہرست بنائی گئی تھی کہ کون کسان ہیں جو لگان نہیں دے پا رہے ہیں۔ اب ان کو ایک ایک کر کے بلایا گیا کہ ہمارے دادا تھے وہ انہوں نے کہا فرعون کی طرح بیٹھے رہے، اور جو آدمی نہیں دے پاتا تھا کہ تمہیں اتنی لگان ہے دو، کہ صاحب فصل نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تو یہ تھا کہ اتنے پیسے گہنے کے طور پہ یا جو بھی ہے گروی رکھو، جب پیسے تم وہ دے دو گے، اگر دے دو گے تو واپس ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ آن ٹاپ آف دیٹ جیسے بچوں کو ہاں نعوذ باللہ وہ سب کچھ ہوتا تھا، پھر جو ہے کسانوں سے کہتے تھے چلو اٹھک بیٹھک کرو سب کے سامنے، پورے گاؤں کے سامنے، پھر یہ ہوتا تھا ان کو تھپڑ مارو۔ اس پہ انہوں نے لکھا کہ ایک 75-80 سال کے بوڑھے آدمی ان کے ہاتھ میں ریشہ بھی تھا، وہ آئے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت اب کی تو پانی بھی نہیں برسا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو ان کو مارا انہوں نے، اور پھر ان سے کہا اٹھک بیٹھ، ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، 1 گھنٹہ لگا، ان سے کہا آپ 70 مرتبہ اٹھک بیٹھک کریں،
کہنے وہ آدمی رو رہا ہے، اس سے ہلا نہیں آ رہا ہے، اور پیچھے اس کو مار رہے ہیں. تو جو مصنف تھے کہنے کہ ہمارے رشتے دار، میں جب گھر آیا اپنی امی سے بتایا تو بہت روئے. تو کہنے لگے کہ کہنے لگے کہ میں نے چند روز کے بعد سنا کہ وہی ہمارے رشتے کے دادا حج پہ جا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نے کہا میرے ذہن میں بچپنے سے رہا کہ جو آدمی اتنا ظلم کر رہا ہے وہ اس کو حج پر جا کے کیا ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب وہ کعبے کیا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو مطلب یہ ہے کہ کسی نے صاحب وہ واٹس ایپ پہ اچھا مقولہ بھیجا تھا نا کہ اللہ کے گھر کے چکر کرنے سے جو آپ نے لوگوں کو چکر دیے نا وہ ختم نہیں ہوں گے. تو اس میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی گناہ اس لیے آپ ختم کریں کیونکہ جو جن اعمال کا اللہ نے حکم دیا نا وہ ان کی تکمیل نہیں ہو پائے گی، وہ قبول ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے اور آخری چیز یہ فرمانے کے ابھی اور بھی ہے اس میں، نہیں اس میں اور ایک آخری کر کے ختم کرتے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ ایک بات اور ہے کہ فَإِنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورَاتِ مِنْ حِفْظِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ وَبَقَائِهَا. کہنے لگے جن کاموں کا حکم ہے، جو مأمورات ہیں جن کا حکم دیا گیا، کہنے لگے ان کے کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ سیل ہو جاتا ہے فرام نفاق اور کفر. مطلب جن چیزوں کا حکم ہے آپ کو کرنے کا، اگر وہ کرتے رہیں گے نا تو ایمان میں قوت پیدا ہوتی رہتی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کفر اور شرک کی طرف آپ کا دل مائل نہیں ہوگا. وَتَرْكِ الْمَنْهِيَاتِ مِنْ بَابِ الْحَمِيَّةِ مِمَّا يَشُوبُ ایمان میں. اب اس کو ادھر لمبا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. اس کو بھی انہوں نے 10 وجوہات بیان کی. بہرحال باٹم لائن صاحب یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ کرتے رہیے صاحب، اور جہاں تک گناہوں سے بچنا ہے اس کی کوشش کرتے رہیے. تو باقی ہے اللہ جو کمی بیشی ہوگی صاحب وہ اللہ ہے معاف کرنے کے لیے، اس کے ٹینشن مت لیجیے. آئیے صاحب پچھلے ویک ہم لوگوں نے 21 کر لیا تھا، رائٹ؟ 21 رائٹ. 21 جو تھا وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ بس سمجھ عطا فرمائے. 21 وہ یہ تھا کہ اللہ سے خوش اس لیے بھی رہیے، اللہ سے راضی آپ اس لیے بھی رہیے کیونکہ اس کے بعد اللہ سے راضی رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے یوجب ان لا یتأسى علی ما فاتہ، کہ پھر جو چیز آپ سے چھوٹ گئی اس پہ زیادہ افسوس نہیں ہوتا ہے. اگر آپ اللہ سے راضی ہیں تو جو چیز چھوٹ گئی آپ سے، فوت ہو گئی، چھین لی گئی، ختم ہو گئی، اس پہ زیادہ افسوس نہیں ہوتا صاحب. ولا یفرح بما آتا، یا جو چیز آپ کو دے دی گئی ہے نا، پہلے نہیں تھی اب دے دی گئی، اس پہ زیادہ بہت زیادہ خوشی بھی نہیں ہوتی. وذالک من افضل ایمان، کہنے لگے بس یہ ایمان کا افضل ترین مقام ہے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے دینے یا چھیننے پہ. وہ اس پہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، جس حال میں رکھے خوش ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم چیز ہے صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ تو نازک مزاج ہیں، چھین لیا جاتا ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے صاحب، اور اگر دے دیا جاتا ہے تو ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں. تو اس کو یہ فرمانا ہے کہ اللہ سے اگر آپ خوش ہیں، اللہ سے تعلق آپ کا ہے، تو پھر چھننے پہ زیادہ افسوس نہیں ہوگا، دینے پہ بہت زیادہ باولے نہیں ہوں گے آپ.
اور پھر یہ بات پچھلی ویک گئی تھی، اس کو پھر سے آپ دہرا لیں، کہنے اما عدم اساءہ علی الفاعل، کہنے پھر تم کو افسوس زیادہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یاد ہے شباب بھائی، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہنے اس کی وجہ فظاہر، کہنے یہ بات تو ظاہر ہے بھائی، سمجھو اس بات کو. وَأَمَّا عَدْمُ، کیونکہ وَأَمَّا عَدْمُ فَرْحِي بِمَا آتَا فَإِنْ، اور پھر کہنے کہ جب تم کو اللہ کچھ دے دے تو بہت زیادہ خوش کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ حذیفہ یہ بتائیے، پچھلے ویک گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے تم کو کچھ دے دیا، فضل کل تم کو $500,000 کی جاب دے دی، تو یہ بتاؤ بہت خوش شکر ادا کرو گے، سب کچھ ہے، لیکن بہت زیادہ خوش کیوں نہیں ہوگے؟ یس، کیونکہ ایک دن تو یہ چھن جائے گی، رائٹ؟ اب ابن قیم نے اپنے مخصوص انداز میں لکھا ہے فَلِأَنَّهُ يَعْلَمْ أَنَّ الْمُصِيبَةَ فِيهِ مَكْتُوبَةٌ مِنْ قَبْلِ حُصُولِهِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم کو دی گئی ہے نا، اس سے پہلے مصیبت لکھ دی گئی تھی اس میں. وہ کہتے ہیں کہ مصیبت یہ ہے کہ اس بندے کو اتنی مدت تک دینا ہے، پھر یہ چیز اس سے چھین لینی ہے، اس کو محروم کر دینا. یا تو وہ آدمی خود دنیا سے چلا جائے گا، یا اس کے سکل سیٹ جو ہیں وہ مان پڑ جائیں گے، یا جس کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے وہی کمپنی ختم ہو جائے گی یا بینکرپٹ ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک دن نکال دیا جائے گا، یا یہ خود دنیا سے نکل جائے گا، کچھ بھی ہے. تو یہ جو مصیبت ہے نا، دینے کے بعد چھیننا، یہ ہر چیز میں، یہ اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے صاحب، کوئی ایگزمپٹ نہیں ہے. تو ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کو کوئی چیز مل گئی تھی، خوشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن باولے مت ہونا، کیونکہ بھائی ہاں مجھ کو مل گئی، بھائی یہ سمجھ لو جو ملی ہے وہ جائے گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ، جو چیز تمہارے پاس ہے وہ فنش ہونے والی، وہ ختم ہونے والی ہے. جی، جو اللہ پاس ہے وہ باقی ہے. اسی لیے آپ کا حسن و جمال ہے، آپ کی قوت ہے، جسمانی قوت ہے، آپ کے لکس ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ہے، سب مان پڑ جاتی ہیں. جی جی، بس شکر آپ ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم خوش ہیں کہ آپ نے دیے. اب جو آدمی بہت خوش ہوتا ہے نا، جس کو باولاپن کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے خوشی میں. جی، دینے والے کو بھول جاتا ہے، پھر وہ اسی میں مست رہتا ہے کہ ہم کو یہ مل گیا، دیکھو ہم کو یہ مل گیا. ارے بھائی جس نے دیا ہے وہ تو دیکھو. ہاں پھر جب چھنتی ہے تو پھر ڈپریشن ہوتا ہے. کیا تھا وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر کہ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا. تو مطلب اس کو ابن قیم فرما رہے ہیں. پھر فرمایا فَكَيْفَ يَفْرَحْ بِشَيْءٍ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ فِيهِ مُصِيبَةٌ مُنْتَظِرٌ وَلَا بُدَّ. یہ بڑا عمدہ جو ہے کہ آدمی اتنا زیادہ خوش کیسے رہ سکتا ہے جب اس کو معلوم ہے کہ جو کچھ اس کو دیا گیا ہے اس میں ایک مصیبت ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے، اور ولا بد، اور یہ مصیبت ضرور آنی ہے، یہ مصیبت ضرور آنی ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی سے تعلق ایسا بناؤ کہ ہمیشہ خوش رہو. یہ عطا اور منع، عطا اور منع کے اوپر اپنا دار و بدار مت رکھو. کیا تھا اس کا، دیکھیے ایک شعر تھا اس کا، حکیم ناصر کا، اس پہ ایک شعر تھا، بامدہ شعر تھا. حکیم ناصر نے اس پہ کہا تھا کہ بامدہ شعر تھا کہ ہم اس میں بھول گیا. اسے ایک ملتا جلتا شعر ہے صاحب، وہ اصغر گونڈوی کا، لیکن حکیم ناصر کا بڑا اچھا شعر تھا، یاد نہیں آ رہا ہے. اس میں نے کہا تھا کہ
مدتیں گزری کہ تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں. مدتیں گزری کہ تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور تجھے بھول گئے ہوں کبھی ایسا بھی نہیں. نہیں فراق ایسا نہیں، اور بھول گئے ہوں کبھی تجھے ایسا بھی نہیں. تو ہمارا بالکل اعتدال رہتا ہے. مدتیں گزری کہ تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور تجھے بھول گئے ہوں کبھی ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں. تو اس میں لیکن حکیم ناصر کا بھی اسی سے ملتا جلتا تھا. تو ایک بات تو صاحب یہ رکھے، اللہ تعالیٰ راضی رہے، خوش رہے، اور دینے نہ دینے کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے بیچ میں. پھر وہ آپ حالات کی بنا پر اللہ سے تعلق رہے گا آپ کا، کنڈیشنل رہے گا صاحب. اگر کنڈیشن صحیح ہے تو ہم کہیں واہ واہ واہ، اور جہاں کنڈیشن خراب ہوئی آپ اللہ کو بھول گئے. آن اینڈ آف ہے، آن اینڈ آف ہے. تو ایک بات ہوئی. اچھا اب آئیے، اچھا اب 22 کہتے ہیں ان من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وامنا وقناعة وفرغ قلبه لمحبت. اب کہتے ہیں کہ جس آدمی نے تقدیر کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیا، تقدیر پر راضی ہے، رائٹ، تو کہنے لگا پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھر دے گا سکون کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ. آپ کا دل جو ہے سکون اور قناعت کے ساتھ بھرا رہے گا. کہنے بس یہی سمجھیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سکون ہو صاحب اور قناعت ہے. کہنے وہ تب ہوگا جب آپ خوش ہیں اللہ میں، آپ نے جتنا ہمیں تقدیر میں لکھا ہم اس پہ خوش ہیں. بس کہنے کہ اس لیے آپ اپنے دل کو بھریں، دل کو بھریں کہے سے رضا بالقدر، رضا بالقدر، قدر پر آپ راضی رہیں، رضا بالقدر. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا آپ کو کہ آپ کے دل کو بھر دے گا غنن و امنن و قناعتن. قناعت سے بھر دے گا، سب سکون ہی سکون ہے. تو کہنے کہ یہ تب ہوگا جب تقدیر سے آپ خوش رہیں گے. وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِمُحَبَّتِهِ. پھر جو آدمی قناعت اختیار کرتا ہے، سنیے صاحب، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت کے لیے بڑا ٹائم ڈال دیتا ہے. بولے اب آپ کو بہت ٹائم ملے گا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا، کیونکہ اب آپ کو شکوے شکایت نہیں ہے، آپ ایکسٹرا کی ہوڑ میں نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے آپ نے الحمدللہ. اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہ بھائی اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دو، کیونکہ یہ ہماری تقدیر سے خوش ہے، جو تقدیر ہم نے اس کے لیے لکھی ہے خوش ہے نا، بس اس کے دل میں ڈال دو ہماری محبت. وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ وَمَنْ فَاتَهُ حَظٌّ مِنَ الرِّضَا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی کو اپنی تقدیر پر ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، تو امتلأ قلبہ بضد ذلک. اب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے نا اس کی اپوزٹ چیزیں ڈال دیتا ہے. اب اس کے دل میں کبھی سکون نہیں تھا، یہ اور حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید کے چکر میں زندگی بھر لگا رہے گا، اور چاہیے سب اور چاہیے. واشتغل عما فیہ سعادتہ وفلاح. اور جس چیز میں فلاح ہے دنیا اور آخرت دونوں کی، اس میں نہیں لگے گا صاحب، کیونکہ اس کو جو ہے اور کی تلاش ہے. تو اب یہ گویا زندگی بھر پریشانی رہے گا صاحب. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سمجھو فالرضا یفرغ القلب للہ. سنیے باب، اب حمزہ میاں یہ اس کو لکھیے، آپ لکھ رہے ہیں اس کو، آپ لکھیے، بہت پیاری بات لکھی انہوں نے. کہتے ہیں فالرضا یفرغ القلب للہ والسخط یفرغ القلب من اللہ. سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب آدمی راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رائٹ جگہ پیدا کرتا ہے، یفرغ القلب للہ، کو
آدمی کو وقت ملتا ہے اللہ سے لا لگانے کا، اور اللہ ناخوش ہے اس پر، ناخوش ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جبکہ اس کے پاس بہت ٹائم ہے اللہ سے بھاگنے کا، بہت ٹائم ہے اللہ سے بھاگنے کا. آپ یہ کہیں جتنا جو کام یہ کر رہا ہے یہ سب وہ کام ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ دیکھیں ایک دکان کھولی، 2 دکان کھولی، ٹھیک ہے آپ کھولیے، آپ 100 کھولیے، لیکن اللہ کو آپ نہ بھولیے. ہم عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد جب دوسری دکان کھلتی ہے نا تو اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھاگتے ہیں. بس یہ سخت جی نہیں، لیکن اس کے لیے جی شیخ صاحب اس کے لیے تربیت چاہیے ہوتی ہے. جب تک بچپنے سے تربیت نہیں ہوگی تو بچے بڑے ہو کے باولے ہو جاتے ہیں، پاگل سے ہو جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. بھائی تربیت ہی نہیں ہوئی نا. بھائی صحابہ ملینر تھے نہیں تھے، میں نے آپ کو بتایا نا، تربیت تھی نا. میں نے آپ کو بتایا عشرہ مبشرہ میں جو 6 صحابہ تھے جو کہ بہت امیر تھے. بھئی حضرت طلحہ کے کتنے گھر کرائے پر اٹھے تھے مدینہ شریف میں، حضرت طلحہ کے جو کہ عشرہ مبشرہ. تربیت تھی کہ بھئی آپ دنیا آئے گی، آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے دل میں دنیا نہیں آنی چاہیے. دنیا صرف جیب میں رہے تو ٹھیک ہے. اب اس کی تربیت نبی پاک نے ایسے کی ان کو کہ اتنے پیسے مل گئے، اتنے پیسے آ گئے. تو ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت پیسے دے، لیکن تربیت تو ہو بچپنے میں، یہ تعلق تو ہو اہل اللہ سے. وہ تعلق نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے صاحب ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں فرضا یفرغ القلب للہ. یہ ڈیفینیشن صاحب مجھ کو بڑی اچھی لگی صاحب. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ خوش ہیں، اس کی کیا مطلب کہ آپ کے دل میں اللہ کے لیے بہت جگہ ہے. اور سخت کیا ہے؟ یعنی اللہ آپ سے ناراض ہے. اس کی کیا علامت ہے؟ کہ آپ کے دل میں اللہ سے بھاگنے کے لیے بہت وقت ہے. اپوزٹ. تو آپ بھاگتے رہیے، بھاگتے رہیے. جیسے ابھی میں نے آپ صبح جو آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین. اللہ کہہ رہے جو ہم سے بہت دور بھاگتے ہیں نا، رائٹ، کذبوا بآیاتنا، جو ہم کو جھٹلاتے رہتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنستدرجهم، ہم ان کو اور روب دیتے ہیں. اور واملی لهم، اور پھر میں ان کو بہت ٹائم دیتا ہوں. بہت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بھاگ رہے ہیں لیکن اللہ دے رہا. اللہ کہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ استدراج ہے، یہ ہم ان کو اور ان کو گناہ کرنے دے رہے ہیں. پھر ان کیدی متین، پھر ہماری پلاننگ تو پھر ہماری پلاننگ ہے متین ہے. متین مطلب بڑی باریک ہے اللہ کی پلاننگ. تو پیسہ ہونا حرام ذریعے سے یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ اللہ خوش ہے. یہ تو استدراج ہے. مطلب وہ پیسہ جس سے آپ کا تعلق اللہ سے کٹ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. ہاں جس پیسے سے اللہ تعالیٰ آپ جڑ جائیں تو سبحان اللہ وہ پیسہ نعمت ہے. اس لیے رضا و سخط کیا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے کیا ہے. تعلق صحیح ہے تو سمجھ راضی ہے، آپ اللہ سے راضی، اللہ آپ سے راضی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور اگر ایسا نہیں ہے صاحب تو صاحب اللہ تعالیٰ ناراض ہے آپ سے. تو اس لیے یہ فرما رہے کہ اصل کیا ہے کہ جو جتنا تقدیر میں لکھا ہوا اس پہ آپ خوش رہیے بس. تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھر دے گا خوشیوں سے اور کیا کہتے ہیں اور قناعت سے. تو اب آئیے کیا 23 ان الرضا یثمر الشکر. کہنے کہ جب آدمی اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اس کا ثمرہ پھول کیا ہوتا ہے؟ اس کا پھول ہوتا ہے شکر. اس کا پھول ہوتا ہے شکر. راضی رہنے کا پھول ہے شکر. الذی ہوا من اعلی مقام الایمان. اور شکر جو ہے یہ ایمان کے سب سے اعلیٰ مقام ہے. اعلیٰ مقام کیا ہے؟ شکر.
بل ہوا حقیقت الایمان، ابن قیم بلکہ اصل میں ایمان کی حقیقت ہی شکر ہے، ایمان کی حقیقت شکر ہے. اچھا وَسَخْت يَثْمُرُ ضِدَّهُ وَهُوَ كُفْرُ النِّعَمِ، کہتے ہیں کہ اللہ سے راضی نہ رہنا، اللہ سے خوش نہ رہنا، اس کا بھی پھول ہے، لیکن اس کا پھول جو ہے وہ بالکل شکر کے کا اپوزٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ كُفْرُ النِّعَمِ، جتنی نعمتیں ہیں سب کے ساتھ کفران. کبھی یہ بندہ شکر رہتا ہی نہیں، کبھی مسکراتا ہی نہیں، ہنستا ہی نہیں، کبھی یہ نہیں کرتا ہے، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے. ہمیں اس کو کچھ دے دو، کبھی اس کا موڈ ہی نہیں اچھا ہوتا ہے، کبھی حقیقی طور پہ اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتا ہے. اب سب یہ عذاب ہے بہت بڑا. جی کہتے ہیں فَإِن رَضِيَ الْعَبْدُ عَنْ رَبِّهِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ. اب سنیے آپ، کہتے ہیں وہ بندہ جو ہر حالات میں اللہ سے خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے، أَوْجَبَ لَهُ ذَلِكَ الشُّكْرُ، بس کہنے لیں گے یہ اگر زبان سے نہ بھی کہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تخلیے میں اکیلے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سب کے سامنے نہیں کرتا ہے. تو جمیع حالات، اچھے حالات، خراب حالات، سب میں وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، اللہ کو منظور ہے تو ہم کو بھی منظور ہے. تو کہتے ہیں کہ اوجب لہ ذالک شکر، تو اس کے وہ جو ہے پھر حقیقی طور پہ وہ شاکرین میں، شکر کرنے والے سے. فیکون من الراضین واذا فاتہ الرضا کان من الساخطین وسلک. اور جو آدمی خوش نہیں رہتا اللہ تعالیٰ سے، وہ کہہ رہے ہیں زندگی بھر ناخوش رہے گا. کہ دیکھیے جس نے پیدا کیا ہے صاحب، اگر آپ اس سے خوش نہیں ہیں تو آپ مخلوق سے خوش نہیں رہ سکتے. مخلوق آپ کے ساتھ کچھ بھی کر لے، آپ خوش نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ کمظرف ہیں. کہ جس نے پیدا کیا ہے صاحب، اس چیز آپ خوش نہیں ہیں تو آپ اس کی مخلوق سے کیسے خوش ہیں؟ جیسے ایسا ہے کہ آپ کسی سے خوش ہوں، کسی کے بچوں سے خوش ہیں لیکن باپ سے خوش نہیں ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، مطلب تو باپ کا عجیب پاگل آدمی ہے، یہ ہماری اولاد ان سے تو اس کے بڑے اچھے تعلق ہے، ہم سے اس کو پوچھے. اب ایسی اللہ جو ہے، اللہ تو خالق ہے، ہم مخلوق. ایک آدمی کہیں صاحب آپ اللہ سے یار ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو یہ تو بیوقوف آدمی ہے. اس لیے صاحب اصل تو شکر ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے اللہ سے. جب اللہ سے تعلق صحیح ہوتا ہے تب مخلوق سے ہوتا ہے. اسی لیے یہ فرمانے کان من ساخطین. اچھا تو اب یہ پوائنٹ نمبر 23 سے کیا معلوم ہوا کہ صاحب خوش رہنے کا ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ کیا نام ہے حمزہ میاں؟ شکر ہے نا. جب آپ خوش رہیں گے تو خود بخود شکر ہوگا، رائٹ. اور جہاں آپ ناراض ہیں تو وہ ہوتا کفر، وہاں سے کفر شروع ہوتا ہے، ناشکری، رائٹ. اچھا تو اس کو ابن قیم نے کیا فرمایا کہ شکر جو ہے وہ ایمان کا اعلیٰ مقام ہے. خدا میاں آج آپ کی نیند آ رہی ہے. اچھا اور پھر فرمایا کہ شکر جو ہے اصل میں ایمان ہی شکر ہے، اور شکر ہی ایمان ہے. اسی لیے صاحب جب نکالے گئے تھے حضرت ابلیس تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ ان جو آدم علیہ السلام کی اولاد آپ پہنیں گے، آپ اکثر کو آپ شاکرین نہیں پائیں گے. آپ پوری کوشش کریں گے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اور دیکھو میاں ہم بہت کم بندے ہمارا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اس میں یہ شکر جو ہے اچھا فی جمیع الحالات، اسی لیے کہا ہے ایک تو زبان سے شکر ہے الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر ہے، یہ سب ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑا ہوتا ہے عمل. یہ عملو آل داود الشکرا، عمل جو ہے صاحب
وہ اسی لیے ہر وقت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. یہ کہنا جو جمیع حالات آتے ہیں ان پہ آپ کا جو ریاکشن ہوتا ہے نا وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ اللہ سے آپ کا تعلق کیا ہے. ورنہ کھانے کے بعد تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے الحمدللہ، لیکن کھانا کھانے کے بعد عمل کیا کر رہے ہیں آپ، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ صاحب آپ واقعی میں شاکرین ہیں یا بس آپ نے رسمی طور پر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کہہ دیا. کھانا کھانے میں جو قوت پیدا ہوئی نا اس قوت کو آپ کہاں لگا رہے ہیں، حرام میں یا حلال میں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اعملوا، عمل کرو. یہ ہر وقت طوطی کی طرح الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے کیا فائدہ اگر تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. اس لیے الحمدللہ ضرور کہیے آپ، لیکن پھر عمل بھی تو اس کے مطابق ہو. اب آئیے کہتے ہیں ان الرضا ینفی عنہ آفات الحرص والقلب علی الدنیا. سنیے آپ، ان کی ہر پوائنٹ بہت امپورٹنٹ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو. اب 24 پوائنٹ کیا ہے ان کا؟ کہتے ہیں اللہ سے خوش رہنے میں ایک اور فائدہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو حرص ہے نا دنیا کی حرص، اور ایک ذرا سخت جملہ کہہ رہے ہیں ابن قیم لفظ کہتے ہیں والقلب، جیسے کتے دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، نعوذ باللہ بعض انسان بھی کتوں کی طرح جیسے ایک اگر آپ ہڈی پھینک دیں تو جتنے کتے ہیں سب ادھر اس ایک ہڈی پر جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ بعض انسان بھی دنیا کی طرف ایسے لپکتے ہیں جیسے کتے ہڈی کی طرف لپکتے ہیں. یہ تھوڑا سخت ہوں اسی لیے وہ ذرا تھوڑا وہ کر کے کہہ دیتے ہیں، کہنا ایسے مت بنو. کہنے اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ سے رضا کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی حرص جو ہے یہ کتوں کی حرص کی طرح نہیں رہتی. کتوں کی حرص کی طرح نہیں رہے گی صاحب، کیونکہ آپ اللہ سے راضی ہیں، اللہ سے خوش ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نے جتنا دیا ہم وہی نہیں سنبھال پا رہے ہیں. ہم کو اسی کی حساب کتاب کی فکر ہے کہ ہم اس کا حساب کتاب کیسے دیں گے. اب اور ہے اور لوگوں کو لینے دیا اللہ تعالیٰ، ہم تو اسی کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں. اب یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کہا وہ زمین بک رہی ہے وہ گھر بک رہا ہے، بھائی وہ سٹاک لے لیا. ارے بھیا ہم کو یہی نہیں سنبھل رہی ہے، تم کہہ رہے ہو یہ سٹاکس لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو. بس اللہ کا شکر یار. اب ہمارے نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہوئے، تم کہہ رہے ہو یہ لے لو وہ لے لو. وہ کہہ رہے ہیں بس الحمدللہ اللہ نے جتنی ہم کو اچھی زندگی گزار دی ہے بس الحمدللہ. جن میں یہ شکر نہیں ہوتے، اللہ سے راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ ہر طرف مارے پھرتے ہیں، حالانکہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ حرص جو ہے نا یہ اس کے ساتھ جوان ہو رہی ہے، جسمانی طور پہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور حرص جوان ہو رہی ہے صاحب. تو ان بڑے میاں کے سامنے بھی جب یہ کہ یہ اچھا بھیا بتاؤ کہاں سے لے لیں، کیا کر لیں؟ ارے حضرات آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ارے کچھ اور ہو جائے تو اچھا ہی ہے. کس کے لیے اچھا ہے؟ مجھے یہ آپ کو اور مل جائے گا، کس کے لیے اچھا ہے؟ ارے چھوڑو بس لے لو. اب بھائی انہیں جتنا پیسہ چھوڑ کے جائیں گے اتنی لڑائیاں ہوں گی آپ کے پیچھے، اتنی لڑائیاں ہوں گی. جامع مسجد میں یاد ہے وہ جو جنازہ رکھا ہوا تھا ایک صاحب کو اور لڑائیاں ہو رہی تھی، پولیس آ گئی تھی، بہت لڑائی ہوئی تھی. قبرستان میں بھی لڑائی ہوئی تھی، یہاں بھی لڑائی ہوئی تھی. نہیں یہاں بھی لڑائی ہوئی تھی، قبرستان میں ہوئی تھی، دونوں جگہ ہوئی تھی. یعنی باپ کا رکھا ہوا ہے جنازہ اور چونکہ پیسے بہت مرحوم چھوڑ کے چلے گئے تھے. اب بیٹی یہاں گالی بک رہی تھی، مطلب نہیں صاحب ابھی رکھا ہوا ہے باہر اور یہاں خاصے لوگ جمع تھے جناب. سب نے دیکھا، سبھی آپ لوگوں کی یادداشت میں ہوگا، آپ بھی تھے، کہ پیسہ کس کو ملے گا، مطلب ابھی دفن بھی نہیں ہوا ہے اور بیٹی اور ان کے بیٹے میں اور داماد میں جم کے ہو رہی ہے اور ABCDF سب چل رہا ہے مسجد میں. جی کچھ نہ وصیت کچھ نہیں کھائے ہوئے، کیونکہ بہت سے لوگ وصیت اس لیے نہیں لکھتے ہیں کہ ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم بہت لمبی زندگی ہے، جو خدا نخواستہ ہم کو کوئی ڈائگنوسس ہو جائے کہ ہمارا یہ ہو گیا ہے تب ہم کریں گے.
اور یہ صاحب جو تھے جن کا تھا وہ آنر خان مر گئے، حالانکہ وہ بھی فٹ آدمی تھے، اچھے آدمی تھے بہت، نہیں تو یہاں پہ لڑائی ہوئی. پھر وہ جو جنازہ کھولنے کے چہرہ کھولنا، میں نے نہیں تھا کہ ہم لوگ یہ سب تماشا نہیں کرتے ہیں کہ فون نماز جنازہ پڑھتے ہو قبر جائیں، اس پہ لڑائیاں شروع ہو گئی آپس میں. ایک کہہ رہے ہیں کہ جو امام صاحب کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، ان کی بیٹی واہ، میں ہٹ گیا، میں صاحب آپ لوگ تو بالکل کسی دوسرے قبیلے کے لگ رہے ہیں، آپ لوگ اپنا دیکھ لیجیے. پھر یہاں پولیس آ گئی، آپس میں لڑائی ہونے لگی، پھر فزیکل ہو گئی، فزیکل لڑائی پیسے کے اوپر. ابھی دفن میں نہیں کیا گیا. پھر جب قبرستان پہنچے وہاں پر وہاں تو باقاعدہ زمین پہ انہوں نے دے مارا ایک دوسرے کو. اچھا سوٹ ٹائی پہنے ہوئے ہیں اور صاحب وہ جو گورکن تھے گورے، وہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بھئی ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کال کر دیا 911. تو ہم اور یہ آپ کے نور اللہ خان صاحب حیات تھے، ہم نے کہا خان صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، کیونکہ وہ خان صاحب کے دوست ہوتے تھے انگلینڈ کے، انگلینڈ سے دوست تھے وہ جن کا مرحوم. تو میں تو جب یہاں ہوا تھا تو میں نے کہا خان صاحب میں نہیں جاؤں گا، میں یہ تو خان صاحب نے، خان صاحب یہ میرے دوست ہیں انگلینڈ کے، تو ان کے چلا گیا تھا وہ باقاعدہ. اب وہاں جب یہ ہوا تو میں نے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو مطلب ناقابل یقین بات تھی کہ قبر کھلی ہوئی ہے، جنازہ باہر ہے، ابھی جنازہ، وہاں لڑائی ہو رہی ہے پیسے کے اوپر. تو جب پولیس آئی اس کا سائرن بجائے تو یہ ہوا کہ جتنے لوگ لڑ رہے تھے سب قبر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، ایسے ہاتھ بڑھا گئے. تو ہم نے تو کہہ دیا تھا ہم تو بھائی ہم کچھ نہیں کرنا، ہم کو دفن کریں انہیں لوگوں نے کریے. لیکن پھر بہرحال سب لوگوں نے بہت کہا تو اس وقت کھڑے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو، پولیس کو، قبر سامنے کھلی ہے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو. پھر جب دفن کر دیا گیا سب ہو گیا، یہاں کے پولیس والے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑے مطلب بادب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے دفن کر لیا، کھڑے رہے. گورکن نے کہہ دیا کہ وہ جو شرٹ پہنا ٹائی وہ اور یہ سب لڑ رہے تھے. تو جیسے ہی دفن ہوا تو وہ آگے اس نے کہا پولیس والے نے کہ امام از فیونرل ڈن، ہم نے ناٹ از ڈن، کہ اوکے. پھر وہ انہوں نے کہا آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے. تو یہ ہوا صاحب. تو یہ جو ہے صاحب یہ کہنا کہ اور ہو جائے تو باٹم نہیں کس کے لیے ہو جائے، کس کے لیے ہو جائے. تو اس پہ صاحب وہ آیت جو ہے نا، وہ آیت نمبر، یہ اس کو یاد رکھیے صاحب، ہم بھی باپ ہیں آپ بھی باپ ہیں. اللہ میں سورہ مریم میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف، انہوں نے چھوڑے ہیں اپنے پیچھے خلف، اولاد یا جو بھی ہے جو وارث، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اب یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، نمازیں ضائع کریں گے، مطلب نہیں پڑھیں گے، اور یہ بچے جو ہیں بس شہوت پرستی کریں گے اور یہ سب جہنم میں جائیں گے. فسوف یلقون غیا. تو مطلب یہ بغیر تربیت کے اگر آپ نے دولت چھوڑ دی ہے بچوں کے لیے، وہ وبال ہے صاحب، وہ وبال. دیکھیے آیت جو ہے، مجھے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ کون سی آیت ہے، تو میں نے کہا ہم کو بھی نمبر نہیں یاد تھا. یہ آیت نمبر 59 ہے صاحب، یاد رکھیے گا اس کا، مریم کو، سورہ مریم 59، کہ بھئی زیادہ یہ پیسہ ویسا چھوڑنے کے چکر میں آپ مت رہیے، آپ سمجھیں، زیادہ مت چھوڑیے، آپ وہ خود بخود ہو جائے گا اور بچے خود بخود پل جائیں گے. اللہ پالتا ہے صاحب. اب میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، میرے والد صاحب جب انتقال کیا ہے، یقین جانیے کہ $1000 بھی نہیں چھوڑے تھے، اور لکھنؤ میں پوری زندگی گزار دی. جو آبائی گھر تھا اس کے علاوہ کوئی زمین کا ٹکڑا تک نہیں خریدا، بینک میں کبھی ان کا اکاؤنٹ ہی نہیں رہا. لیکن ان کے 6 بچے 6 کے 6 ماشاءاللہ کھا پی رہے ہیں، سب خوش ہیں. بس ہاں یہ ہے کہ انہیں تربیت کی، ابا نے ہمیشہ تربیت کی، اور ابا نے بہترین ایجوکیشن دی، دنیاوی بھی اور دینی بھی. ابا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیاوی ایجوکیشن بہترین ہونی چاہیے اور دینی ہونی چاہیے تربیت کے ساتھ. تو کیا ہم لوگوں کو کبھی شکوہ نہیں ہوا کہ ابا نے پیسے نہیں چھوڑے، کبھی نہیں ہوا. ہاں، بلکہ آج بھی اللہ ابا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابا کی مغفرت فرمائے، جنت میں دے.
تو اس کے ضروری نہیں ہے کہ صاحب آپ پیسے چھوڑیں, آپ دین دیں, بچوں کو تربیت کریں, وہی کام آئے گا صاحب. یہ پیسے میں تو بچے لڑیں گے. اس لیے جب آپ یہ سمجھیے کہ آپ کچھ اور مل جائے, آپ یہ سمجھیے کس کے لیے, اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتوں کی طرح ہڈی کی طرح باتیں کہ جب آدمی اللہ سے راضی ہوتا نا تو اس میں یہ سب صفات نہیں پیدا ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ بس اللہ الحمدللہ ہم نے کوشش کی, ہاتھ پر ہماری تقدیر میں اتنی دنیا لکھی تھی, ارے بھیا ہم اسی کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں. وہ اسی کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال کرے گا. اب شفا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کس سے, بلال سے, کہ بلال تو فٹافٹ جنت میں چلے آئیں گے, رائٹ. اور وہی سعد ابن ابی وقاص ساتھ تھے نا, ہاں عبد الرحمن ابن عوف. اور کہا آپ کو روکا جائے گا, آپ کو تو بہت حساب دینا ہے. عشرہ مبشرہ میں یہ صحابہ ہیں, کیونکہ دیکھیے آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, لین دین اتنا ہے, اتنا پیسہ اس اکاؤنٹ میں, آپ سے پوچھا جائے گا تو چونکہ عشرہ مبشرہ کے تو جنت پکی ہے, لیکن آپ کو روکا جائے گا. ہاں بلال کو تو آپ چلے آئیے, آپ کو تو کچھ ڈسکلوز نہیں کرنا ہے نا, آپ تو گرین چینل سے چلے آئیے. یہ عبد الرحمن ریڈ چینل سے جائیں گے, ان کو ڈسکلوز کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے, تو ان کو تو صاحب اتنا روکا جائے گا. اب ہم آپ کے چکر میں ہیں کہ صاحب اور بھی مل جائے, اور بھی مل, اما اتنی تاخیر ہوگی جنت میں جانے کی, تو اس لیے بہت زیادہ کی طمع جو ہے یہ بیوقوفی ہے. جو ہے بس ٹھیک ہے, کاہے اتنا زیادہ اور مل جائے, اور مل جائے, اور مل جائے, کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا صاحب. اور یہ بھی دیکھا کہ جتنا پیسے ہوں گے نا, بچے اتنے ہی آپ سے ناخوش رہیں گے. وہ کہیں گے کہ اپی کو تو اتنا دے دیا, حالانکہ ہمارا حق اس پہ تھا. بڑا کہے گا ہم تو بڑے تھے, ہم کو تو کچھ ایکسٹرا دینا چاہیے تھا. مرنے کے بعد ایسی اولادیں دعا بھی نہیں کرتے, ان کے بوجھ ہوتا ہے اپنے باپ کی طرف. تو بہرحال اس کے یہ فرمانے کہ اس لیے راضی رہو, کیونکہ اللہ سے راضی سے یہ ہوگا کہ یہ جو آفت دنیا ہے نا حرص کے نام پر, یہ صاحب آپ کے دل میں نہیں رہے گی پھر, کہ آپ اللہ سے راضی ہیں. وَذَلِكَ رَأْسُ كُلُّ خَطِيَةٍ وَأَصْلُ كُلِّ بَلِيَّةٍ. اب یہ کہہ رہے ہیں دنیا کی حرص جو ہے, سنیے آپ, یہ دنیا کی حرص جو ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے. وَأَصْلُ كُلُّ بَلِيَّةٍ, اور ہر مصیبت کی جڑ یہی ہے کہ دنیا کی حرص. وَأَسَاسُ كُلُّ رَزِيَّةٍ, اور یہ جو گندی حرکتیں تم لوگ دنیا میں کرتے ہو نا, گری ہوئی باتیں, یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم کو دنیا اور چاہیے, اس کے لیے تم گر جاتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا. فَرَضَاهُ عَنْ رَبِّي فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ يَنْفِي, کہنے اگر تم اللہ سے ہر حالت میں خوش رہو, رائٹ, تو یہ مادہ ہی نہیں پیدا ہوگا, یہ مادہ ختم ہو جائے گا. اب اس لیے پوائنٹ نمبر 24 کیا ہے صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ خوش رہیے اللہ تعالیٰ سے, تاکہ یہ جو دنیا کی حرص ہے نا, طمع جو ہے, رائٹ, یہ کل ہو جائے. رائٹ, اب جلدی سے ایک اور کر لیں, اس کو بعد میں تفصیل کریں گے اس کی. کہتے ہیں ان 25 یہ سنیے آپ اس کو, ان الشیطان انما یسفر بالانسان غالبا ان السخط والشہوہ. کہ ابن قیم فرمانے کہ دیکھو اس بات کو سمجھو کہ شیطان کامیاب کب ہوتا ہے انسان کے اوپر, کامیابی جھنڈا کب لہراتا ہے کہ I won, انسان کے اوپر I won. کہتے ہیں عند السخط والشہوت, جب انسان اللہ سے ناخوش ہوتا ہے نا, اللہ سے ناراض ہے, بب شیطان کا this is my chance. اور جب انسان شہوت پرستی میں آتا ہے کہتے ہیں بابا یہی چاہیے تھا, اس وقت بہترین وقت ہے جو ہے نا وار کرنے کا. تو شیطان آپ پر ون کر جاتا ہے, رائٹ, جب آپ اللہ سے ناراض ہیں, وہ ون. اور جب آپ شہوت پرستی میں ہیں نا, کہتے ہیں بس اس کو تو شہوت پرستی چاہیے, چاہے جسم کی ہو, چاہے مال کی ہو, چاہے اسباب کی, اس کو تو شہوت پرستی چاہیے. یہ بہترین وقت ہے صاحب ہم کو. فَهُنَالِكَ يَسْتَعْد, اس وقت یہ یستاد مطلب یہ اپنا شکار چنتا ہے. شیطان شکار چنتا ہے, تب یہ بندہ جو ہے
اس وقت صحیح مینٹل مائنڈ میں ہے, اللہ سے بھیڑا ہوا ہے, اللہ سے ناراض ہے, اور دنیا کی طرف خوب راغب ہے صاحب. یہ بہترین وقت ہے. وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں کہ آئرن جو ہے وہ ہاٹ ہے, آئرن ہاٹ, اس وقت ضرب لگاؤ, بس یہ ہمارا شکار ہے. ولا سیما اذا استحکم سقف فانه یقول ما لا یرضى, خاص کر جب یہ انسان اللہ سے ناراض ہے نا, اس وقت وہ کہے گا اللہ کی شان میں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے, ہاں بک رہا ہے اللہ کے جناب میں. وَيَفْعَلْ مَا لَا يُرْضِيهِ, اور اس وقت وہ حرکتیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا اس سے, رائٹ, کیوں ناراض اللہ سے. وَيَنْوِي مَا لَا يُرْضِيهِ, اور اس وقت ان کاموں کا ارادہ کر لے گا جو اس کو معلوم ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, پھر بھی یہ اللہ سے ناراض کرے گا, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اللہ. شیطان کہتا ہے بس یہی تو ہے, یہی تو اس وقت کا مجھ کو انتظار تھا کہ تم اللہ سے پھڈا کر لیا تم نے, اب تم ہمارے ہو. اب یہاں پہ کہنے وَلِهَذَا قَالَ, سنیے اب میرا, دیکھو سنو کیا پیاری بات اس وقت گئی. اسی لیے جب ابراہیم رضی اللہ عنہ وسلم کے جو بیٹے تھے ماریہ قبطیہ سے جو پیدا ہوئے, جب ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, دیکھو بیٹا بیلنس, نبی کا بیلنس. حضور فرمایا گا یحزن القلب, میرا دل بہت ہی مغموم ہے, بہت ہی غمزدہ ہے. وتدمع العین, اور ہمیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ولا نقول الا ما یرضی رب, لیکن میں وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی رہے گا. وہ کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کی مطلب دو باتیں ہوئی شباب بھائی. ایک بات کیا ہے, حالات کا اثر دل پہ ہوگا, نبی بھی اس سے مستثنا نہیں تھے صاحب. خوشی کے اوقات میں ان کو ہنسی آئے گی, قہقہا بھی لگا جائے گا, رائٹ, اور غم کے حالات میں غمی بھی ہوگی, رائٹ. لیکن یہ تو دل کی کیفیت ہے نا, آتے, لیکن کبھی بھی اللہ کے جناب میں, اللہ کے حضور میں ناشکری نہیں ہوگی, ناشکری نہیں ہوگی. ہمیشہ وہ کہیں گے, دیکھیں کیا ہے, ولا نقول الا ما یرضی الرب, ہم وہی کہیں گے جس سے میرا رب راضی رہے گا. تو یہ بات ہے کہ سخت حالات میں بھی ہم وہ کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو. اب یہاں پہ کہنے اگر انسان اللہ سے پھڈا کر لے, اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اولاد کیوں لے لی, ابے بیوقوف وہ تیری تھی کہاں, وہ تو امانت تھی, اللہ نے لے لی. ایسی بات ہے کہ صاحب آپ پاکستان جائیں, انڈیا, بنگلہ دیش کہیں جائیں, اور کسی کو اپنی گاڑی کی چابی دے کے چلے جائیں کہ صاحب میں 2 ہفتے میں آتا ہوں, ذرا بھیا گاڑی کی ڈرائیو کر لینا, ذرا تھوڑا انجن چارج ہے, وہ بیٹری چارج ہے. اب یہ امانت ہے اس کے پاس 2 ہفتے کی. اب 2 ہفتے کے بعد پاکستان سے آپ نے بھیا ہمیں چابی دے دو. اب چابی تو اس نے دے دی, لیکن وہ مغموم بیٹھا ہے, آپ نے کیا ہے, ہمیں گاڑی چلی. ارے بیوقوف تیری گاڑی کہاں تھی, 2 ہفتے تو تھی. ہاں تو 2 ہفتے تھی, وہ تیری تھی نہیں, وہ تو جو مالک تھا وہ لے گیا. ایسی صاحب دیکھیے جو جب اللہ دے کے لیتا ہے نا, تو وہ تھی نہیں ہماری, وہ تو ایک وقت کے لیے تھی, اس کا جو اونر تھا آ کر لے گیا. اب اس وقت ناراض رہنا, ہاں غم ہوگا, غم ہوگا, بالکل ہوگا, لیکن وہ ایک دل کی کیفیت ہے غم, لیکن آپ اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو ہمارے دل کی کیفیت, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے, تو انسان ہے نا, لیکن ہم کفران نعمت نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, وہ بولے بس اب اتنا ہی رکھیے, اس کے بعد پھر آگے. تو آج ہم لوگوں نے کتنے کیے, 25, ابھی یاد ہے 25 پہ 26 ہے. چلے سر 60, جی 60. اچھا شیخ صاحب, پہلا کیا تھا آج, 21 تھا, 21 تھا جی آج. تو وہ یہ تھا کہ اللہ سے راضی رہیے تاکہ جو چیز آپ کو ملے اس پہ زیادہ خوش نہ رہیں, اور جو فوت ہو جائے اس پہ زیادہ افسوس نہ کریں. اور 22 یہ تھا کہ جو آدمی تقدیر سے خوش ہے, رائٹ, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل بھر دے گا, کاہے سے, قناعت سے اور خوشی سے. اور جو اس کے ساتھ خوش نہیں ہے,
تقدیر تو ہمیشہ وہ پریشانی رہے گا. اور پھر 23rd کیا تھا کہ جو آدمی اللہ سے خوش رہتا ہے تو اس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے, پھول کیا ہوتا ہے, وہ شکر ہوتا ہے, تو ہمیشہ شکر ہے. اور پھر 24th یہ تھا کہ جب آدمی اللہ سے خوش رہتا ہے نا تو دنیا کی جو آفتیں ہیں ان سے محفوظ رہے گا. اور دنیا کی آفت سب سے بڑی کیا ہے؟ ہرس. اور کتوں کے ساتھ دنیا کے پیچھے بھاگنا, اس سے خوش ہے, اس سے بچے گا. اور آخری بات ہی کہ شیطان تب آپ پر فتح حاصل کرتا ہے جب آپ کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا ہے, جب آپ اللہ سے ناخوش رہتے ہیں, اللہ سے لڑائی آپ کی نعوذ باللہ, رائٹ, تب وہ بس یہ 25 تھے انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ پڑھا گیا ہے, سنا گیا ہے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو بھی مومنوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ شامل فرما. اللہ ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا فرما, اور موت بھی اللہ تعالیٰ ایمان میں فرما. ہم سب کے والدین کی, اساتذہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما, اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.